السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ معزز سامعین، آج میرے مقام پر سورت سے کافی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو مہمان آئے ہوئے ہیں تو میرے لیے یہ مناسب ہے اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ مہمان آئے رکے، کیونکہ مہمان نوازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ مہمان نوازی کا کیا رہا؟ ایک تو یہ کہ مہمان آئے اور اسے ہم ادب احترام سے اس کی مہمان نوازی کریں، اور جو ہمارے یہاں مہیا ہو ان کے سامنے کھانا پیش کریں، انہیں کھلائیں، یہ مہمان نوازی میں ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا رہا کہ بھوکا آیا، مہمان آئے، ان کو کھانا تو کھلایا، لیکن اگر مہمان ہمارے یہاں رک رہا ہے تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم نہی عن المنکر کی کچھ تعلیم دیں، کچھ اللہ رسول اور بزرگان دین کی باتیں ان تک مہمان تک پہنچائے، تاکہ مہمان نوازی کا حق ادا ہو۔ تو میرے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک چھوٹی سی اور مختصر سی محفل کر دی جائے اور ان کو نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا دی جائے۔ تو نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے سے پہلے آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، یاد نبی کا، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے، محفل میں موجود ہے آقا، محفل میں موجود ہے آقا، ایسا لگتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب مومن رسول کی میلاد منعقد کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور تشریف لائیں یہ آپ کی مشیت ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے علم و خبر میں ہماری محفل ہے، آپ تشریف لائے، یہ آپ کی عنایت، یہ آپ کی محبت، یہ آپ کی شفقت، یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ تشریف لائے۔ اس لیے کہ قرآن شریف میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور عقیدت والوں کی اور عقیدت مندوں کی محفل میں تشریف لاتے ہیں، یا کم سے کم یہ تو حق ہے کہ ہماری محفل ہمارے رسول کے علم میں ہے کہ ہم ان کی شان میں اور ان کی عقیدت میں ہندوستان میں بیٹھے آپ کی شان میں نعت اور درود شریف کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اب آئیے نعت خواں کیا کہہ رہا ہے، خاص توجہ فرمائیں آپ۔
لب پہ نغمے صلی اللہ کے، ہاتھوں میں کشکول، دیکھو تو سرکار کا منگتا، دیکھو تو سرکار کا منگتا، کیسا لگتا ہے۔ لب پہ نغمے صلی اللہ کے، ہاتھوں میں کشکول، دیکھو تو سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے۔ سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے؟ صدیق اکبر لگتا ہے۔ سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے؟ فاروق اعظم لگتا ہے۔ سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے؟ عثمان غنی مولا کائنات لگتا ہے۔ سرکار کا منگتا کیسا لگتا ہے؟ غوث اعظم لگتا ہے۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی لگتا ہے۔ خواجہ ہند الولی لگتا ہے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی لگتا ہے۔ محبوب الہی لگتا ہے۔ صابر کلیر لگتا ہے۔ یہ سرکار کے در کے منگتا ہے۔ جب سرکار کے در کے منگتا ایسا لگتا ہے، ٹھیک ہے میرے دوستو، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب سرکار کے جو در کا منگتا ہوگا وہ بھکاری نہیں ہوگا، وہ شاہ ہوگا، بادشاہ ہوگا۔ اس لیے کہ جو نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے، جو نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے، وہ صحابی کا ان کو مرتبہ ملا، اور صحابی کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے کہ ان کے مرتبے کے برابر نہ غوث و خواجہ پہنچ سکتا ہے نہ کوئی اور پہنچ سکتا ہے۔ تو جب ان کے در پہ پہنچنے والے کا مرتبہ یہ ہے کہ قیامت کی صبح تک لاکھ عبادت کر لیں، لاکھ زہد و تقویٰ کر لیں، لیکن صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا، یہ رسول کے در کا منگتا لگتا ہے۔ اب آگے بڑھیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ غوث و کتب ابدال قلندر سب ان کے محتاج، غوث و قطب ابدال قلندر سب ان کے محتاج، میرا داتا سب کا داتا، داتا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ غوث و قطب ابدال و قلندر سب ان کے محتاج، سب ان کے محتاج، میرا داتا۔ تو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ غوث و قطب ابدال و قلندر سب ہمارے نبی کے در کے محتاج ہیں، اور ان کے در کا گدا بھی داتا لگتا ہے۔ اب آئیے دوسرے شاعری کی طرف۔ یاد نبی میں ہر دم رونا اچھا لگتا ہے، یاد نبی میں ہر دم رونا اچھا لگتا ہے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، اب ایسا لگتا ہے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، اب ایسا لگتا ہے۔ اگر ہماری عقیدت، ہماری طرف صحیح ہے تو مدینہ ہمیں جانا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کبھی سرکار عقیدت مندوں کی عقیدت، کبھی سرکار عقیدت مندوں کی پیاس بلا کر بجھاتے ہیں، اور کبھی دور رکھ کر تڑپ تڑپ کر بجھاتے ہیں۔ سیدنا احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا بہت تڑپ تھا، بہت ارمان تھی، لیکن آپ جا نہیں سکتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتے تو سیدنا احمد کبیر کہتے کہ میرے نانا کو احمد کبیر کا سلام پیش کر دینا، لیکن ایک وقت وہ آ گیا کہ سیدنا احمد کبیر رفاعی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور 70,000 کا مجمع تھا جس میں غوث اعظم بھی تشریف تھے، اور سیدنا احمد کبیر رفاعی نے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں آپ کا سیدنا احمد کبیر آج آپ کے سامنے
جسم اور روح کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ سے مسافہ کرنا چاہتا ہے. یہ آپ کا کہنا تھا. اور قبر مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو سیدنا احمد کبیر رفاعی نے چوم لیا. ایک تو ایک یہ عقیدت کہ بلایا اور پیاس بجھائی، اور ایک عقیدت اویس قرنی کی تھی. ایک عقیدت اویس قرنی کی تھی جو واقعہ بہت مشہور ہے کہ آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، لیکن آپ کے عشق میں تڑپتے رہے. یہ واقعہ علماء کرام کی زبان سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں. اب آئیے دوسری طرف. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے، پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. اب آئیے، آؤ بتائیں اپنے نبی کو اپنے غم کی بات، ان کے علاوہ کون نظامی، ان کے علاوہ کون نظامی اپنا لگتا ہے. یہ جو بات بتائیے، آؤ سنائیں اپنے نبی کو اپنے غم کی بات. یہ بتایا ہے شاعر نے، کیونکہ قرآن شریف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا، جب تم اپنی نفس پر ظلم کرو تو آؤ رسول کی بارگاہ میں اور اللہ سے توبہ کرو. کہاں بلایا اللہ نے؟ رسول کی بارگاہ میں آؤ، اپنے غم کو سناؤ، اپنے گناہ ہے اس کی معافی مانگو. جب رسول تمہاری مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ بھی غفور الرحیم میں معاف کر دے گا. تو یہ مختصر نعت ہیں جو میں نے آپ لوگ کے سامنے پیش کر دی، اور ماشاءاللہ یہ اللہ کا کرم ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا کون سا نقطہ مقبول ہے یا کون سی بات اسے پسند ہے، لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے وہاں مہمان بھیجتا ہے. اتنا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جس گھر میں مہمان آتے ہیں اللہ تبارک و تعالی 40 دن پہلے اس گھر میں اس مہمانوں کا رزق لکھ دیتا ہے. تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میرے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں. اور دوسری بات آپ لوگ سے یہ کہ ماشاءاللہ میرے یہاں جب کوئی بھی مہمان آتے ہیں تو میری یہ کوشش رہتی ہے کہ جتنا ہو سکے ان سے دین کی باتیں کی جائے، کیونکہ دین کی بات پہنچانے میں دو بات ہے. ایک تو آپ جو پہنچا رہے ہیں ان کو مل رہا ہے، اور اللہ نے کس کے دل میں، کس کے سینے میں کون سا علم کا خزانہ رکھا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم. تو ہو سکتا ہے ہمیں ان سے بھی کچھ سیکھنے کا ملے. اور ہمیشہ جب میں کسی سے گفتگو کرتا ہوں، میں میری ذاتی بات، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اس کو سب بات بتاؤں اور میں اس سے زیادہ جانکار ہوں یا مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، ہرگز نہیں. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے کس کی زبان میں کیا رکھا ہے اور کس کے سینے میں کیا رکھا ہے تمہیں نہیں معلوم. تو ہمیشہ میں جب کسی کو بات بتاتا ہوں یا سناتا ہوں دین کی، تو طالب علم بن کر، نہ کہ استاد بن کر. تو اگر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں جی بولیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں بولیے. آپ جو دوائی یہ سب چیزیں جو جی عملیات، جی ہاں یہ سب بہت دیکھیے ویڈیو پر، جی یوٹیوب پر دیکھیے، جی ہاں جی ہاں، اور جو کچھ دیکھا ہے جی عملیات وغیرہ، جی ہاں اس کے اوپر سے کچھ ایسے یہ ہے
کہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں جی ہاں جی علماء کرام نہیں بتاتے تھے. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، میں آپ کا مقصد سمجھ گیا، آپ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ آج لوگ ہمارا ہنر، خود کا ہنر، خود کی پالیسی اور خود کی دوا، یہ ایک انسان کی پالیسی ہوتی ہے کہ اگر میں یہ سب چیز بتا دوں گا تو پھر میرا کیسے چلے گا؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. الحمدللہ یوٹیوب پر میں نے ایسے ایسے نسخے بتائے ہیں، ایسی ایسی دوائی بتائی ہے. دیکھیے دوائی بتانا بہت ایزی ہے، لیکن میں نے یوٹیوب پر اکثر ایسی دوا بتائی ہے جو میرے دوا خانے کی برسوں سے میں مریضوں کو دے رہا ہوں، اور ان دواؤں پر میرا ذاتی انوبھو و تجربہ ہے. ایک بات یہ رہی. دوسری بات، میں اپنے ویڈیو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ان دواؤں کو استعمال کیجئے، اور آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے. اس کی دوا بتانے کی میری ایک وجہ یہ ہے کہ میرے مخاطب، اور میں کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، غریب طبقہ جو ہمارا ہے، جو دوا کے جن کے پاس اخراجات نہیں ہیں، جن کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، جو بغیر دوا کے آج بھی ہزاروں لوگ ہیں جو بغیر دوا کے لوگ مر جا رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میں ایسی دوا ان کے سامنے پیش کر دوں کہ وہ دوا کو وہ استعمال کریں اور اللہ ان کی بیماری کو دور کر دے، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد، ہمارے وفات کے بعد بھی یہ ویڈیو پریشان حال لوگ دیکھیں دنیا کے کسی کونے میں، اور ہماری دوا سے اگر وہ اچھا ہو جائے تو ہمارے لیے ایک ثواب کا ذریعہ بنے. ایک دوسرا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں عمل عملیات کے تعلق سے، تو دیکھیے الحمدللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے بڑی اچھی بات کہی. میں اپنی تعریف تو نہیں کر سکتا کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے. لیکن آج کا جو وقت اور آج کا جو دور چل رہا ہے، بہت سی ایسی میرے ذہنوں میں باتیں ہیں جو اگر میں بتانا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو ہضم نہ ہو، اس لیے کہ لوگوں کو آج حق اور سچ ہضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو خیر فی الحال میرا وہ مدعا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو عمل عملیات کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گجرات میں میری نظر میں کوئی بھی ایسا شخص، علماء دین کیجئے، الحمدللہ میں تو اہل علم کے سامنے طالب علم ہوں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا یا بتانا چاہتا کہ میں کسی سے بڑھ کر ہوں، یہ ہمیشہ آپ یاد رکھیے. میں صرف بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میں جو یوٹیوب پر ویڈیو بنا کے پیش کر رہا ہوں اور جو عملیات پیش کر رہا ہوں وہ گجرات لیول پہ ایک بھی ایسا نہیں ہے علماء. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ ایسے ویڈیو بنا کے پیش کرے، اس لیے کہ میں ایسے ایسے عمل پیش کر رہا ہوں کہ اگر انسان اس کو اگر ویڈیو سن کر اس پر عمل کرے تو 80% بیماری اور 80% پریشانی وہ خود ہی حل کر سکتا ہے. ایک دوسری بات کہ میں نے ویڈیو کے ساتھ نمبر لگانے کے بعد میں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ عمل عملیات کے تعلق سے کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں. ہم خلوصیت سے ہم آپ کے سامنے بات پیش کر رہے ہیں. ہم جو بھی بات پیش کرتے ہیں ہم خلوصیت سے کرتے ہیں، ہم بخیل نہیں ہیں. ہمارے آقا، ہمارے بزرگ لوگ بخیل نہیں تھے تو ہم کیوں بخیل بنے؟ اور حضرت علی نے فرمایا کہ علم ایسی چیز ہے تم بانٹو گے بڑھے گا، اور دنیا کی دولت ایسی جتنی بانٹو گے گھٹے گی. اور ہم تو دل فراخ والے لوگ ہیں، لیکن سامنے تم بھی دل لے کے آؤ. تم بخیل بنو گے تو کیسے کام چلے گا؟ اور مومن بخیل ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ میری بات سے مطمئن ہوئے؟ ٹھیک ہے. اب ہماری ایک صورت سے خواتین آئی ہوئی ہیں، اصل میں وہ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں. تو آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی حضرت صاحب، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میں ہائی لیول کی لیڈیز میں ہوں. جی. تو میرا بزنس ہے آن لائن کا. تو کیا یہ آن لائن بزنس کرنا لیڈیز کے لیے، مطلب خواتین کے لیے یہ بزنس کرنا گھر بیٹھے آن لائن بزنس کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. جی ہاں. کچھ لوگوں کے گھروں میں اجازت نہیں ہوتی ہے. جی. اور جو لیڈیز ہے، جو خواتین ہے، جو مجھ سے لے کے سیلنگ کرتی ہے، جی. ان لوگوں کے لیے آپ ذرا کچھ بتا دیجیے. جی ہاں، ماشاء اللہ بہت ہی بہترین. اور انہوں نے جو بات کری ہے یہ آج وقت کا سوال ہے. یہ آج وقت کا سوال ہے، اس لیے کہ آج آپ دیکھیے ٹیکنالوجی اور دنیا کہاں ہے.
اور آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہم ایک دوسرے کی ٹانگ میں یا آپسی اختلاف میں ہم الجھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ دنیا پہ نظر دوڑائیے, ٹاپ لیول پر بزنس کس کا ہے؟ اور اسلام نے تو خواتین کو تو آزاد کیا ہے. اسلام سے پہلے خواتین کی, عورتوں کی حالت کیا تھی؟ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے, آپ تواریخ اٹھا کے دیکھیے. اسلام نے عورتوں کو جتنی آزادی دی ہے, ایسی آزادی کہیں نہیں ہے. اور اسلام نے خواتین کا جو مرتبہ, جو شان اور جو رتبہ اسلام نے بڑھایا ہے, اور جو اسلام نے عورتوں کو جو مرتبہ دیا ہوا ہے, آپ کو یہ بات کہیں نہیں ملے گی. اس پہ قریب 10 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے. میں فی الحال میرا موضوع وہ نہیں ہے. میں آپ کو ان کا جواب دے دوں. مختصر یہ ہے کہ ماشاءاللہ سب سے پہلی بات تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ بزنس کرتی ہیں. آپ بالکل کریے. ٹھیک ہے. آپ آن لائن بزنس بالکل کر سکتی ہیں, گھر میں کر سکتی ہیں, اس لیے کہ اسلام نے پردے میں رہ کر خواتین کو کسی بھی کام کرنے کی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے. اپنی مریادہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے, اپنے آپ کو ادب کے دائرے میں اور ڈسپلین میں اور اسلام کے دائرے میں رکھ کے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. ایک دوسری بات آپ کو میں پیش کر دوں کہ ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا, تو میں آپ کو 2-3 کتابوں کے نام پیش کر دوں جو خواتین کے لیے, ہماری ماں بہنوں کے لیے, ان کی زندگی کے لیے, بچپن سے لے کے مرنے تک, بڑھاپے تک کے, اس میں تمام خواتین کے قوانین بتائے ہوئے ہیں. جیسے ایک کتاب ہے جنتی زیور. ٹھیک ہے. اور دوسری کتاب آپ لیجئے فیضان سنت, مکاشفت القلوب, فیضان شریعت, اور ایک اسلامی زندگی, اور ایک مولانا شاکر صاحب اور مولانا الیاس قادری صاحب کی بھی عورتوں کے تعلق سے ایسی کتابیں ہیں. یہ سب کتابیں ایسی ہیں جو بہت معتبر ہیں. آپ مارکیٹ سے لائیے اور اسے آپ بالکل پڑھیے, بہت اچھی بات ہے. اور میں آپ کو ایک بات اور پیش کر دوں کہ آپ سورت سے تشریف لائے ہیں, تو سورت ایک ایسی سرزمین ہے, سورت ایک تواریخی شہر ہے جہاں پر بزرگوں کے آمدوں کا گڑھ رہا ہے, اور سورت کو باب المکہ کہا گیا ہے. سورت کو باب المکہ کہا گیا ہے. اور بابل میں ہندوستان کی سب سے بڑی خانقاہ کلا غوث و رفائی بڑی گادی, یہ ہندوستان کی سلسلہ رفاعیہ کی سب سے بڑی گادی ہے. اور یہ بھی ماشاءاللہ ہندوستان میں بہت بڑی گادی ہے. اور سورت میں یہ خانقاہ سے سلسلہ رفاعیہ کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ سورت میں خانقاہ رفاعیہ, اور ہمارے بروڑا میں خانقاہ رفاعیہ ہے, اور سورت میں سلسلہ ادروس کی خانقاہ ہے, اور بھی خانقاہیں وہاں پر ہیں جو کافی مطلب لائق تحسین ہیں, اور بھی وہاں پہ بزرگ ہیں اور علماء کرام ہیں جو اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج کے سورت میں جتنے علماء ہیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی ہمارے علماء, معاف کرنا میں انگوش نمائی نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ہمارے سورت کے علماء کو یاد دلا رہا ہوں. انگوش نمائی یا تنقید نہیں کر رہا ہوں, کس لیے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں علماء پر تنقید کروں یا انگوش نمائی کروں. لیکن ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ سورت میں ہیں اور آپ سورت کے لوگ ہیں, تو آپ ضرور علامہ وسیع احمد محدث سورتی کا ذکر کریں. کم سے کم جب سرکار کے عرس کی تاریخ ہو تو سورت میں جتنے بھی مسجدیں ہیں علماء اہل سنت کی, اس مسجد میں جمعہ کے دن, عرس کی تاریخوں کے دن محدث سورتی کی سوانح عمری بتائیں کہ ہمارے سورت میں ایک ایسے محدث گزرے ہیں جو وقت کے بہت جید محدث تھے, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ کے, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے معتقد, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے حکم سے ہی آپ پیلی بھیت شریف تشریف لے گئے. آپ نے وہیں اہل سنت کی خدمت کی اور وہیں آپ کا آج گنبد بنا ہوا ہے. اور محدث سورتی کی سب سے بڑی خدمت یہ تھی کہ آپ نے ہندوستان کی آزادی میں آپ کے پورے خاندان نے حصہ لیا ہے, اور آپ کے 2 بھائی اور آپ کے والد ہندوستان کی آزادی میں آپ نے انگریزوں سے لڑتے لڑتے آپ کے 2 بھائی شہید ہوئے, اور آپ کے پورے بزنس اور آپ کے پورے دکان کو انگریزوں نے جلا کے خاک کر دیا تھا.
تو یہ وہ مجاہد ہیں جنہوں نے ہندوستان کی لڑائی کے لیے اور ہماری ہندوستان کی عوام کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں دیے، شہید ہوئے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کا ذکر، ان کی سوانح عمری لوگوں کے سامنے پیش کرے. اس کے علاوہ مجھ سے بولنے میں کوئی کمی پیشی ہو گئی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.